بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1650 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33 اور 34، 33 اینڈ 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقرن، اور تم ٹکی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن، اور تم زیب و زینت ظاہر نہ کرو، تبرج، زینت ظاہر کرنے کے، الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولی میں، ان کے مانند۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، انما یرید اللہ، بس اللہ چاہتا ہے، لیذہبا، کہ وہ دور کرے، عنکم الرجسا، تم سے ناپاکی، اہل البیت، ای اہل بیت، ویطہرکم، اور وہ پاک کر دے تمہیں، تطہیرا، پوری طرح پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد کرو، ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمہ، اور حکمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان لطیفا، نہایت باریک بھی ہیں، خبیرہ، بڑا باخبر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اپنے گھروں میں طاہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو، اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے، اور تمہیں بالکل پاک صاف رکھ دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہو۔ دوسری بات، غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو، جیسے کہ پہلی بار جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ تیسری بات، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی بات، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ پانچویں بات، اے نبی کے گھر والیو، اللہ تمہیں گندگی سے دور رکھے اور پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ چھٹویں بات، تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اسے یاد رکھو۔ بزرگان یقین، 7ویں بات، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں مزید احکام ازواج مطہرات کو دیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی دی گئی تھی، ان آیات میں بھی ہدایات کچھ دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ وہ پردے کا پورا خیال رکھیں اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور اگر کسی خاص ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنا ہی پڑ جائے تو پورے پردے کے ساتھ نکلیں کہ غیر محرم کی نظریں تم پر نہ پڑیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا، اس میں عورتیں بے پردہ اور بناؤ سنگھار کر کے مردوں کو دکھاتے ہوئے راستوں اور بازاروں میں کھڑی رہتی تھیں۔
اس آیت میں اس سے روکا گیا کہ اس طرح اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی جاہلیت فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری جاہلیت کا زمانہ بھی آنے والا ہے، بلکہ وہ زمانہ آ چکا ہے جو پہلی جاہلیت سے کہیں زیادہ بے حیائی میں بڑھا ہوا ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آزادی کے نام پر عورتوں کو بے لباس کر کے دنیا بھر میں چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سر سے پیر تک ستر ہے، یعنی اسے پورا پردہ کرنا چاہیے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان ان کو تاکتے رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو گھروں میں رکھو، اس لیے کہ عورت سر تا پا ستر ہے، سر سے پیر تک ستر ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاکتے رہتا ہے اور اس سے کہتا ہے، جب وہ کسی مرد کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، کہتی ہیں کہ آپ حضرت سودا بنت زمعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتے، یعنی حضرت سودا بنت زمعہ جو تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، ام المؤمنین تھیں، ان سے کہا گیا کہ آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی جیسے آپ کی دوسری بہنیں یعنی دوسری ازواج مطہرات کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرہ کر لیا ہے اور مجھے اللہ نے گھر میں رہنے کے لیے کہا ہے، اللہ کی قسم میری موت تک میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ گھر کے دروازے سے بھی نہیں نکلی جنازے کے نکلنے تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوسرے فرائض یعنی نماز و زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ازواج مطہرات تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے پر فرض کیا ہے، نماز بھی فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، صدقات دو، زکوٰۃ دو، اور ساتھ ہی وہ سارے احکامات جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ خاص کر یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں سے گندگی اور گناہوں کے میل کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جب تم یہ کام کرو گے جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو ان کے ذریعے سے تمہاری صفائی و ستھرائی ہو جائے گی۔ یہاں پر اہل بیت یعنی نبی کے گھر والوں سے کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت ہم 5 لوگ یعنی میرے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر خیبری چادر تھی، اور اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک ہانڈی لے کر آئیں جس میں خزیرہ یعنی ایک قسم کا سالن تھا اس زمانے کا، وہ لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بلا لاؤ۔ جب وہ آ گئے اور کھانا کھا رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا باقی حصہ پکڑ کر ان سب کو ڈھانک لیا اور چادر سے اپنا ہاتھ نکال کر آسمان کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے گندگی کو دور فرما اور انہیں خوب پاک و صاف فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مانگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے بھی اپنا سر اس چادر میں ڈالا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک تم خیر کی طرف ہو۔ یہ الفاظ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن و سنت کو یاد کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ دیکھو گھر پر رہو تو بیکار مت رہنا، بلکہ قرآن و حدیث کی حفاظت میں لگے رہنا اور انہیں اپنے سینوں میں پھنسا لینا۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کے علاوہ ان تمام مومن عورتیں بھی شامل ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بیجا باتوں میں لگے رہنے کے بجائے قرآن مجید اور اس کے احکامات کو جاننے اور اسے محفوظ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اس لیے جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں پر ہی سزا و جزا کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔